پھانسی سے پہلے زینب کے قاتل کے کون سے اعضاء کاٹے جانے چاہیے؟ زینب سمیت 7 بچیوں کا انسان نما درندہ قاتل پکڑا جا چکا، جس نے ان بچیوں کے اغوا، تشدد، زیادتی اور بے دردی سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ایسے مجرم کی سزا کیا تجویز کرتا ہے جس کی بدترین دہشت گردی نے پورے معاشرے کو دہشت زدہ کر دیا ہو؟ اسلام ایسے مجرم کو حرابہ کے تحت سزا دیتا ہے۔ حرابہ کی سزا میں قتل کرنا، سولی پر لٹکانا، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا، جلا وطن کرنا، دنیا میں رسوا کرنا اور روز قیامت بڑا عذاب شامل ہے۔ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے بڑے جرم کی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے اور تمام جرائم کی سزائیں الگ الگ بھی دی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل اور دہشت گردی کے ایک واقعے میں حرابہ کے تحت ہر جرم کی الگ الگ سزا دی گئی۔ جب اکل اور ارینا قبیلے کے چند لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے، پھر مرتد ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر لے گئے۔ جاتے ہوئے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر بے دردی سے قتل کر کے پھینک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں گرفتار کیا گیا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، انہیں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے میدان ہرا میں پھینک دیا گیا، جہاں وہ سسک سسک کر مر گئے۔ زینب اور دیگر بچیوں کے قاتل کو سولی پر لٹکانے سے پہلے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جانے چاہیے۔ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے اسلام ایسی ہی سزا تجویز کرتا ہے۔ پیغام ٹی وی